آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں. اسی لیے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے. ایک غیر مسلم مسلمان ہوا, اس امریکن, اس نے ترجمے اس کی کتاب کا میں نے پڑھا تھا, سر تسلیم خام ہے, بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے, جس کے میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے 3 گھڑیاں رکھی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑنے ہیں. وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی, میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا, میرے دل میں ایک چیز آئی, جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا. تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے, کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز. لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقان رسول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا, ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ 2 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے. صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے, یلزکو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں پاؤں سے جڑ جاتا. لیکن وہ اہل حدیث والا بھی نہ جوڑے, وہ اتنی زور سے جوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے. جسٹ جوڑنا ہے, بس آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو, جو بخاری میں آتا ہے. تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں, ان سے محبت کریں. تو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. لیکن یہ ٹیشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں, لیکن ٹیشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا ٹیشن ٹیٹ نہیں. وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے. وہ حدیث ہے جی سنن نبی داؤد کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, المستدرک الحاکم میں ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا خریم الاسدی. وہ بڑے فیشنی صحابی تھے, بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی, جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے. تو اب لاڈلے بھی تھے, بڑے فیشن والے بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہا, آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے. آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا نا, کہ جی ان کی دیکھیں جتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں اور یہ. تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں, مسند احمد کے المستدرک الحاکم میں. نبی علیہ السلام فرمایا خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے, بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے, بس 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. ان کا کیا, کہا یہ بال. اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے. سر یہی وابی میں اور صحابی میں فرق ہے, یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے. آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں, صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے چلتے تھے. آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے. صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی, وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حاضر ہیں جو آپ نے کہا, سمعنا واطعنا. تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے. بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے, اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام لمبے بالوں میں ان کو دیکھا ہے, اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے. اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگاتے ہیں نا, تو موت قبول ہے, داڑھی قبول نہیں, فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں, ٹخنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے, ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے. تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی. یہ ابھی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ, تمہارے بیوی بچوں, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی علاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. اس میں اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی کی بات ہو رہی ہے, صرف محبت کی نہیں. آپ نے معاشرے سے آر محسوس, اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے. میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھتے نہیں ہیں, کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے, وہ کہتا ہے میں کو بہت بڑا افسر ہوں, تیری کیا اوقات ہے, تجھے تو ایک محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے. دنیا کے سارے بر اعظموں میں جاتا ہے, یورپ میں جاتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے, سر سلام ہے, پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے آدھی پنڈلی تک.
آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے، پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی، حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک خام خواہ اس کو بیچ میں گھسیڑ دیا ہوا انہوں نے۔ ہاں سلیب لٹکانا گناہ ہے، اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے۔ آپ کے علماء نے واسکٹوں میں جو رومال رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور زرگ برگ جو گونے پہنی ہوئی ہیں، خام خواہ چڑھ دوڑتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ۔ تو سر کس کا ہے؟ میں اللہ کے فضل سے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ درجنوں اسٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، حالانکہ میں اس وقت کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل حدیث اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا، لیکن چونکہ سنت تھا ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم۔ آج بھی ایک بڑے آفس میں میری جس لیول کی جاب ہے، دنیا میں کم لوگ اس لیول تک جاتے ہیں۔ ہمارے آفس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں۔ کوئی وہ سر دنیا سے نہ گھبرائیں، وہ دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹرینڈ سیٹر بنے، لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ نبی علیہ السلام کو فالو کریں، کسی سے آر محسوس نہ کریں، اپنی سادگی کی زندگی گزاریں، آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا، ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس بندے نے وہ ایوارڈ ون کیا ہے، جا کے ان کی سلیکون ویلی کے اندر، پوری دنیا میں چند لوگوں کو وہ ایوارڈ ملا ہے، وہ سندھ کا ایک بندہ ہے، علی نام ہے اس کا نام، پوری مٹھی داڑھی ہے جی۔ اس بندے نے جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیے ہیں، یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ 60-70 ہزار مرغیاں جو ہے ایک دن میں مر جاتی تھی، تو اس نے اس کی کنٹرول انوائرمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے اور آپ حفاظتی تدارک کر لیں۔ میں اگلے دن جیو پاکستان صبح کے پروگرام پہ وہ دیکھ رہا تھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، پوری اس کی داڑھی ماشاءاللہ، اس کے لیول کا سافٹ ویئر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے اندر، تو اس نے کیا داڑھی چھوٹی کروا دی ہوئی ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دین کو پریکٹس کریں، ان کی تو کوئی اوقات نہیں، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر نہیں لکھی ہوئی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دیں، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔